السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 9۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یا یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے۔ والذین، اور ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لے آئے۔ وما یخدعون، دراصل وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں اس چیز کی خبر نہیں، یا وہ یہ سوچتے ہی نہیں۔ تیسری جماعت منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت میں منافقین کے ایمان کی حقیقت بیان فرمائی کہ اللہ سے تو وہ اللہ کی توحید، حقیقت بیان فرمائی کہ زبان سے تو وہ اللہ کی توحید اور آخرت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کے دل یقین اور ایمان اور تصدیق سے بالکل خالی ہیں۔ اس کے بعد منافقت اور دو رخی چال سے ان منافقین کی غرض و غایت بیان کی گئی۔ اس دو رخی چال سے وہ مسلمانوں کو فریب دے کر ان سے دنیاوی اور مادی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر لینے سے دنیاوی احکام میں وہ مسلمان ہی شمار ہوں گے، ان کا جان و مال محفوظ ہو جائے گا، اور مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً حاصل ہونے والے اموال غنیمت اور دیگر مادی فوائد میں وہ ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے۔ یخادعون اللہ پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ دھوکہ اور فریب تو اسے دیا جاتا ہے جو لا علم ہو اور حقیقت سے ناواقف ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے اور ہر ظاہر اور ہر چھپی چیز کو جانتا ہے، اسے کیوں کر دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، ای یخادعون رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی بخوبی ظاہر اور معلوم ہو گیا کہ ان تمام مفسرین اہل سنہ والجماعہ کا یہ متفق اور مسلمہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ تھے، نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پر۔ یا اللہ کو دھوکہ دینے سے ایمان والوں کو دھوکہ دینا مراد ہے، کیونکہ اللہ والوں کو دھوکہ دینا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ مومن توحید کے پابند ہیں، ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کو دھوکہ دینا۔ منافق یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی اس دو رنگی پالیسی سے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر مزے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس منافقانہ روش سے غیر شعوری طور پر اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور و احساس تک نہیں ہے کہ ان کی یہ غلط روش خود انہی کی تباہی کا باعث ہوگی، اور اس کا وبال خود انہی پر پڑے گا۔
اگلی آیت میں منافقین کے حال پر مزید روشنی ڈالی گئی۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم، پس بڑھا دیا ان کو، اللہ نے، مرضا، ان کی بیماری میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کے باطن کی خرابی اور فساد و عقائد کو بیماری سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اور یہ لفظ نفاق، شک، جحود اور انکار، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں سے عداوت اور بغض و حسد وغیرہ سب کو شامل ہے۔ فی قلوبہم مرض، یعنی شک ہے نفاق کا، اور بیماری عضو کی اس غیر طبی حالت کا نام ہے جس کی وجہ سے عضو کے طبی افعال میں خلل و فتور واقع ہو جائے۔ یہ تمام امور چونکہ دل کو خدا کی معرفت اور اس کی سچی اطاعت اور مخلصانہ عبادت سے روکتے ہیں، اس لیے یہ سب روحانی اور قلبی امراض ہیں۔ شک اور نفاق اور بغض اور حسد کی یہ بیماری جو ان کے دلوں کو لگی ہوئی تھی، کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتی گئی۔ جوں قرآن نازل ہوتا ان کا کفر اور نفاق بڑھتا جاتا، کیونکہ ہر آیت کے ساتھ وہ منافقانہ سلوک کرتے، بظاہر اسے مانتے لیکن دل میں اس کا انکار کرتے، یا جوں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دشمنوں پر غلبہ و اقتدار حاصل ہوتا گیا اور دین اسلام کی شان و شوکت میں ترقی ہوتی گئی، تو ان کے دلوں کی جلن اور تکلیف اور ان کے سینوں میں بغض و حسد کی آگ بھڑکتی گئی۔ فزادہم اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بیماری انہی کی بدعمالیوں اور پرہیزیوں کا نتیجہ ہے۔ باقی رہا اضافہ مرض کو خدا کی طرف منسوب کرنا، تو وہ محض اس لیے ہے کہ وہ مسبب الاسباب ہے اور فاعل حقیقی ہے۔ آیت کے ان دونوں حصوں میں منافقین کے انجام کی علت اور سبب کا بیان تھا، آگے ان کا انجام ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔